آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، انسان کے دل کے اندر اللہ ہو اور اللہ کی طرف ہو اور آخرت کی طرف ہو۔ اور گمراہی کیا ہے کہ انسان کا دل اور انسان کی ساری سوچ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہو۔ اب مثال سے ایک ایسے سمجھیں، ایک آدمی صبح کو نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کا دل آخرت کی طرف نہیں ہے۔ اب وہی آدمی جو دیہات میں ہے، رات کو 2 بجے فصل کو پانی لگانے کے لیے اس کے لیے اٹھنا آسان ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ ایسے ہی اگلی بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی جو محنت ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے صالحین کا درجہ۔ صالحین کے درجہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی فکر ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور دوسرا ہے انبیاء کا درجہ، کہ اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے علاقے والوں کی فکر، اپنے دوست احباب کی، اپنی فیملی کی، اپنے شہر والوں کی، اپنے ملک والوں کی۔ اور ایک ہے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی محنت۔ اب ان تینوں کی محنت میں کیا فرق ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جو صالحین کا درجہ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کی ایک شہر کے اندر چینی کی دکان ہے، صرف ایک دکان ہے، تو جتنے شہر والے ہیں سارے وہیں سے چینی لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اس شہر میں چینی خریدنے کے اعتبار سے، چینی فروخت کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو ہے صالحین کا درجہ۔ اور انبیاء کا درجہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان، اس کی شوگر مل ہے، تو شوگر مل جس کی ہے وہ سپلائی کرے گا سارے شہروں میں، اس کی کمائی چینی والی دکان کی کمائی کی نسبت اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہے انبیاء کا درجہ۔ اور جو ختم الرسول کا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک انسان جس کے پاس چینی بنانے والا کارخانہ ہے، اور یعنی اس کے پاس وہ کارخانہ ہے جس کے اندر چینی بنانے کے کارخانے بنتے ہیں، سمجھ آئی؟ ایک کے پاس چینی کی شاپ ہے، ایک کے پاس چینی کی مل ہے، اور ایک کے پاس چینی کی مل بنانے والی مل ہے۔ تو جس کے اندر ملیں بنتی ہیں چینی کی، اب آپ خود بتائیں کہ وہ جو ملیں بنانے والا ہے اس کی اگر ایک شہر میں، دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، 10 شہروں میں اس کی جو ہے ملیں ہیں، 10 ملکوں کے اندر ملیں ہیں، تو اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایک آدمی کی محنت یا صالحین کا درجہ محنت کا یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چینی والے کی مثال، اور انبیاء کا درجہ ایسے ہے جیسے شوگر مل والے کی مثال، اور خاتم الرسل کا درجہ ایسے ہے کہ جیسے چینی کی ملیں بنانے والا کارخانہ جس میں چینی کی ملیں بنتی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ان تینوں میں سے کس محنت میں زیادہ فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دین بھی لے کے آئے اور دین کی محنت بھی لے کے آئے، تو ہم نے اس دین کی محنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اتنی سی بات تھی۔